ایک زمانے میں ایک پرانے پرسکون شہر کے قلب میں ایک ہاسٹل تھا۔ ہاسٹل ایک گھنے جنگل سے گھرا ہوا تھا اور اس علاقے میں سب سے زیادہ پریشان کن جگہوں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا۔ بہت سے لوگ ہاسٹل میں رہنے کے لیے آئے تھے تاکہ بھوت کے نظارے اور عجیب و غریب واقعات کا تجربہ کیا جا سکے جو وہاں ہونے کی افواہیں تھیں۔ ہاسٹل ایک پرانی، خستہ حال عمارت تھی جسے مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ میں تبدیل ہونے سے پہلے کئی سالوں سے ترک کر دیا گیا تھا۔ ہاسٹل کئی چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا جن میں سے ہر ایک میں ایک ہی بستر تھا اور ایک مشترکہ جگہ جہاں مہمان اکٹھے ہو سکتے تھے اور اپنے ماضی کے تجربات کا اشتراک کر سکتے تھے۔ ایک رات بیک پیکروں کا ایک گروپ ہاسٹل پہنچا اور رات ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب یہ دیکھنے کے لیے پرجوش تھے کہ کیا ہاسٹل کے ہانٹنگ کے بارے میں افواہیں درست ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے کمروں میں آباد ہوئے، عجیب و غریب باتیں ہونے لگیں۔ پہلے بیگ پیکر نے اطلاع دی کہ اس کا بستر ہلنا شروع ہو گیا ہے، جیسے کوئی چیز اسے اس سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دوسرے بیگ پیکر نے کہا کہ اس نے اپنے کان میں عجیب سی سرگوشی سنی اور اپنے پاس سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ تیسرے بیگ پیکر نے اپنے بستر کے آخر میں ایک بھوتی سی شخصیت کو دیکھا جو اسے خالی نظروں سے گھور رہی تھی۔ بیگ پیکرز تیزی سے مشترکہ علاقے میں جمع ہو گئے۔ وہ اپنے کمروں میں مزید ٹھہرنے سے خوفزدہ تھے۔ انہوں نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ ابھی کیا ہوا تھا اور ہاسٹل کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا انہیں بھوت کے واقعات کے بارے میں کوئی سراغ مل سکتا ہے۔ جب انہوں نے ہاسٹل کی تلاشی لی تو انہیں اٹاری میں ایک پرانی ڈائری ملی۔ یہ ڈائری سارا نامی لڑکی کی تھی جو کئی سال پہلے ہاسٹل میں رہ چکی تھی۔ اس نے ہاسٹل میں اپنے خوفناک تجربات کے بارے میں لکھا تھا اور اسے کیسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہاں مرنے والے لوگوں کی روحوں کا شکار ہے۔ ڈائری میں جو کچھ پڑھا اس سے بیگ پیکرز گھبرا گئے اور جلدی سے ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیگ پیک کیے اور جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے چلے گئے، کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہاسٹل آج بھی کھڑا ہے اور بہت سے مسافر اب بھی وہاں ٹھہرنے کے لیے آتے ہیں، ان بھوت انگیز تجربات کی تلاش میں جو بیگ پیکرز کے پاس تھے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو قیام کرتے ہیں، یہ یاد دہانی ہے کہ آپ اس بارے میں محتاط رہیں کہ آپ ماضی کے سائے میں کیا تلاش کر سکتے ہیں۔ تاہم جیسے جیسے سال گزرتے گئے، ہاسٹل میں ہونے والے بھوت انگیز واقعات کی کہانیاں مدھم ہونے لگیں۔ کم سے کم لوگوں کو وہاں رہنے میں دلچسپی تھی اور ہاسٹل بند ہونے کے دہانے پر تھا۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ ایک نئے مالک نے اس جگہ کی تزئین و آرائش اور اسے ایک نئی شروعات دینے کا فیصلہ نہیں کیا۔ نئی مالک ایملی نامی ایک نوجوان خاتون ہاسٹل کو کامیاب بنانے کے لیے پرا